بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہر جان، ہر نفس، اور جس طرح اللہ کریم نے اسے بنایا، سنوارا، اس کی فطری استعداد اسے عطا فرمائی تخلیقی طور پر۔ جو جس کا کام ہے وہ اسے تخلیقی طور پر ودیعت فرما دیا۔ ہر جاندار کا جو ذمہ ہے، جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، جس طرح اس نے زندگی بسر کرنی ہے، جس طرح اس نے اپنا رزق حاصل کرنا ہے، شب و روز بسر کرنے ہیں، نسل بڑھانی ہے، بچے پالنے ہیں، تو ہر جانور اپنے انداز سے اپنا طریقِ حیات فطری طور پر لے کر آتا ہے کہ خود تخلیق حیات اور ہر متنفس کو اس کی زندگی کا سلیقہ سکھا دینا، یہ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ ہر کام کا ایک حتمی نتیجہ ہوگا۔ یہ سب کچھ بلا نتیجہ نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سب سے اعلیٰ تخلیق انسان ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت خوبصورت انداز سے انسان کو پیدا فرمایا گیا ہے۔ فطری طور پر اسے دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے کی استعداد بخشی گئی ہے۔ باقی تمام جانداروں کو ان کی پسند محدود کر دی گئی ہے۔ جو پرندے دانہ کھاتے ہیں وہ دانہ ہی کھاتے ہیں، اس میں وہ اچھا برا تمیز کر سکتے ہوں تو کرتے ہوں، کھانا انہیں دانہ ہی پڑتا ہے، وہ گھاس نہیں کھاتے۔ جو جانور سبزہ چرتے ہیں وہ سبزہ ہی چرتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت ہی کھاتے ہیں۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ، سلیقہ، کھانا، اس کا ہضم کرنا، جذب بدن بنانا، یہ سب کچھ تخلیقی طور پر انہیں سکھا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی عجیب مخلوق ہے اللہ کی کہ اسے ہر چیز کے استعمال کا شعور اور استعداد اور قابلیت عطا کر دی گئی۔ یہی اس کی
آزمائش ہے، اس کے اعلیٰ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ پھر انتخاب اس پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ کائنات ہے، یہ اس میں چیزیں ہیں، ان میں لذت بھی ہے، حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، آرام بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں۔ یہ زہر ہے، اس کے کھانے سے موت واقع ہو جائے گی، کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ یہ بہترین غذا ہے، یہ کھانے میں بھی لذیذ ہے، اس کے کھانے سے قوت اور صحت آئے گی، یہ کھانا چاہو تو یہ کھا سکتے ہو۔ اس پر اسے اختیار دے دیا گیا۔ باقی جانداروں کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے پاس اختیار ہے، کیونکہ اسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خود یہ بات اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہوگا جب اسے فطری طور پر نیکی اور بدی کی دونوں طاقتیں دے دی گئیں۔ برائی کا علمبردار بن گیا ابلیس، اللہ کی نافرمانی کر کے برائی کے راستے پہ چل پڑا، لیکن اللہ نے انسانوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، جہاں جہاں ضرورت پڑی۔ ایک کلیہ رہا ہے انسانی تاریخ کا کہ جب بھی کسی نبی کی تعلیمات دنیا سے مٹ گئیں، کوئی جاننے والا نہ رہا، فوراً دوسرا نبی مبعوث ہو۔ تمام انبیاء کی اگر تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس عرصے میں کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوا، اس عرصے میں پہلے نبی کی تعلیمات باقی تھی، کچھ جاننے والے، کچھ ماننے والے موجود تھے۔ جب بھی تعلیمات نبوت ختم ہوئی، اللہ نے دوسرا نبی مبعوث فرما دیا۔ اس تسلسل کو یہاں تک پہنچایا کہ بالآخر آخری نبی، نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والی ہستی، تکمیل نبوت ہو گئی، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ پہلے انبیاء مبعوث ہوتے تھے قوموں کی طرف، قوموں کے خاص علاقے، ممالک ہوتے تھے۔ لوگوں میں میل جول اتنا ہی تھا، ذرائع آمد و رفت اتنے ہی تھے، ماحول اور معاشرہ محدود تھا۔ اگر ایک ہی علاقے میں نبی ہوتا، وہ لوگ دوسروں سے ملتے نہیں، دوسرے وہاں آتے جاتے نہیں، تو اس کی تعلیمات کیسے پہنچتی؟ تو اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ دوسری قوم میں دوسری جگہ دوسرا نبی، تیسری جگہ تیسرا نبی، ہر قوم میں انبیاء مبعوث فرمائے، انسانی آبادیوں کو خالی نہیں رکھا۔ جب بعثت عالی کا وقت آیا تو اسباب و ذرائع بھی اللہ نے ایسے پیدا کر دیے کہ روئے زمین کو یکجا کر دیا۔ سفری وسائل بھی آسان ہو گئے، بات کرنا بھی آسان ہو گئی کہ دنیا کے ایک سرے کی بات دوسرے سرے تک پہنچنے لگی۔ ساری انسانیت
ایک آبادی، ایک بستی، ایک گاؤں بن گئی، جسے آج ہم انگریزی کی اصطلاح میں گلوبل ولیج کہتے ہیں، کہ پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے۔ تو اللہ نے وہ عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا جو ساری انسانیت، ساری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے، اور یہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی انبیاء علیہ السلام کے امام اور سردار اور آخری نبی مبعوث ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا سے اٹھ جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اور اس کے بعد دنیا باقی نہیں رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا، کوئی دین کو جاننے سمجھنے والا نہ رہے گا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو فرمایا اس مخلوق کو میں نے شعور دیا، استعداد دی، ضرورتیں دیں، تکمیل ضرورت کے اسباب پیدا فرمائے، ان کو استعمال کرنے کی استعداد اور عقل اور شعور اور علم بخشا، ذرائع بخشے، ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا، اور اسے قوت دی کہ یہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ پھر سے دعوت دی گئی کہ برائی نہ کرو، اچھائی کرو۔ یہ کائنات رب العالمین کا دسترخوان ہے، ساری نعمتیں اس کی ہیں، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ کھاؤ پیو، سارے وسائل استعمال کرو، لیکن ان کا طریقے استعمال اللہ رب العزت جو بتاتے ہیں اس کے مطابق کرو، تاکہ تمہارے استعمال سے یہ پتہ چلتا رہے کہ مالک کوئی اور ہے، اس کے حکم کے مطابق تم استعمال کر رہے ہو، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ برائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گناہ کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ جب انسان کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ عہدہ، یہ حکومت، یہ سلطنت میری ہے، میں جو چاہوں کروں۔ جب میری بنا لی جاتی ہے تو پھر پسند یا ناپسند بھی اس کی ہوگی جو مالک ہے۔ تو جب انسان خود کو مالک سمجھ لیتا ہے تو پھر اپنی پسند و ناپسند، کبھی غلط کبھی صحیح، اس پہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا یہ احساس زندہ رہے کہ یہ کائنات اللہ رب العالمین کی ہے، میں نہیں تھا تو یہ کائنات آباد تھی، یہ زمینیں بھی تھیں، یہاں مکان بھی تھے، یہاں جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، حیوان بھی تھے، کھیتیاں بھی اگتی تھیں، بارشیں بھی ہوتی تھیں، لوگ بھی بستے تھے۔ میں آ گیا، میری ایک باری ہے، میں اپنا وقت پورا کر کے چلا جاؤں گا، یہ معمور عالم جب تک اللہ نے چاہا آباد رہے گا، تو میرا اس میں کچھ بھی نہیں۔ میں آیا ہوں تو ہر چیز لوگوں کے پاس تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں خالی ہاتھ آیا، اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے جانا ہے تو یہ سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے، پتہ نہیں اس میرے بعد وہ کس کے نصیب میں ہے، کس کو ملے گا۔
یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان اس میں بددیانتی کی کوشش نہیں کرتا کہ کیا ضرورت ہے، جب چیز کسی کی ہے تو اس میں مداخلت کی کیا ضرورت، اس کا کیا فائدہ، جیسے مالک کہتا ہے ویسے استعمال کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب یہ سب کچھ بھول کر وہ کہتا ہے یہ سب میرا ہے، تو پھر اس پہ رائے بھی اپنی رکھتا ہے، حکم بھی اپنا چلاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے اسے دونوں طرح کی صلاحیتیں دے دی۔ اب یہ فیصلہ اس کا ہے کہ ایک طرف تو شیطان مردود مشورے دے رہا ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی اور رسول دعوت دے رہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اب فیصلہ اس کا ہے کہ کس کی بات سنتا ہے، کس کے قول پہ عمل کرتا ہے، کس کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، کس کی مانند ہو کر رہنا چاہتا ہے، کس کی رائے پہ عمل کرتا ہے، کس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ بڑا تماشا ہوگا، قرآن کریم نے وہ منظر کھینچا ہے کہ قیامت کو جب فیصلہ ہو جائے گا تو جہنم بھر جائے گا اور سارے اہل جہنم کو شکایت شیطان سے ہوگی کہ اس نے ہمیں برباد کر دیا، جس نے ہمیں دوزخ پہنچا دیا۔ تو وہ اجازت چاہے گا کہ بار الہ مجھے ان سے بات تو کرنے دے۔ تو وہ سب کو مخاطب کر کے کہے گا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آگ کا ممبر سا بنا دیا جائے گا، آگ کا ٹیلا بنا دیا جائے، اس پر سے کھڑا کر دیا جائے، سب کو مخاطب کرے گا جہنمیوں کو۔ وہ کہے گا کہ لوگو، اللہ کریم نے تمہارے پاس نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، تمہیں حق کی طرف بلایا اور تمہارے ساتھ انعام کے وعدے کیے اور وہ سچ تھے۔ میں نے تمہیں برائی کی طرف بلایا، تمہیں سبز باغ دکھائے، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تم نے سچ کو چھوڑ دیا اور میرے جھوٹ کو مان لیا۔ تو کہے گا وَلَا تَلُومُونِي، اب مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اللہ کی بات چھوڑ کر میری بات مانی، اللہ کی بات سچی تھی، میں جھوٹ بول رہا تھا۔ تو قابل ملامت کون ہے؟ لا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے دعوت اللہ چھوڑ کر ایک جھوٹ کو قبول کر لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب چیخو یا چلاؤ، نہ تمہیں فائدہ ہوگا نہ مجھے بھی جہنم بھگتنا ہے، تمہیں بھی بھگتنا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بھگتو۔ اللہ ایسا کریم ہے سبحان اللہ کہ وہ بات جو فیصلہ ہونے کے بعد وہ سب کو مخاطب کرے گا، اس نے آج یہاں بتا دی کہ انجام یہ ہوگا، تم ساری زندگی شیطان پر ملامت۔ عجیب بات ہے، جو شیطان کے ساری عمر بات مانتے ہیں وہ بھی اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایک دن وہ ساری اکٹھی کر کے تمہیں لوٹا دے گا کہ تم پر ساری مصیبت ہے کہ تم نے میری بات مانی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اسے نیکی اور برائی دونوں طرح کی قوت دے دی، استعداد دے دی، طاقت دے دی، سمجھ دے دی، عقل دے دی، شعور دے دیا۔ اور یہ سارا نظام بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے دامن کو برائی سے بچا کر اپنے دامن کو پاک رکھا۔
قد افلح من زکاہا، جس نے خود کو اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، دامن آلودہ نہیں ہونے دیا، اللہ کی اطاعت کرتا رہا، اللہ کے نبی کی پیروی کرتا رہا، وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے دامن آلودہ کر لیا، اپنے آپ کو خاک میں ملا لیا، وہ مارا گیا، اس نے اپنا نقصان کیا، وہ خود تباہ ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے برباد کر دیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ ڈاکہ کر کے میں نے اگلے کا نقصان کیا۔ قرآن حکیم کہتے ہیں اس کی روزی تو اللہ نے اسی کو دینی ہے، جو اس کا مقدر ہے وہی کھائے گا، جو تو نے چھینا یہ اس کے نصیب میں نہیں ہوگا، لیکن تو نے ڈاکہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ کھانا تو شاید تیرے مقدر میں بھی ہے کہ نہیں، چھیننے کا جو عمل ہے وہ اس نے تیرے دامن کو آلودہ کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر چکا۔ اور گناہ کی بنیاد ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، عام آدمی یہ سمجھتا ہے، عمومی انسان کا یہ خیال ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر اصرار نہیں کر رہے۔ یہ مولوی جو ہے نا، یہ پانچ ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹخنے سے اوپر ہو، یہ داڑھی کا خط ہی دیکھتے رہتے ہیں، ایسا ہو ایسا ہو، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو بڑی بڑی باتیں بھی نظر انداز ہو جاتی۔ چھوٹی چھوٹی فروگزاشتیں بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی۔ مثلاً اب یہ عام بات ہے کہ بھائی حلیے پر، لباس پر مولوی خواہ اصرار کرتے ہیں۔ وجود ہی ڈھانپنا ہے، کسی طرح سے ڈھانپ لیا، گرمی سردی سے بچ گئے۔ ستر عورت فرض ہے، بندے نے ستر عورت کر لیا، اس کے بعد تو کوئی پابندی نہیں کیسا لباس پہنتا ہے کیسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، روز حشر اسی قوم میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ علامہ ابن خلدون کا ان کی ایک کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، اس میں لکھتے ہیں کہ جس قوم کی مشابہت لباس میں یا حلیے میں اختیار کر لی جائے، اس کی بہت سی قباحتیں انسان ہلکی سمجھ کے قبول کر لیتا، اس کی بہت سی برائیاں بری نہیں لگتی، ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے وہ ایک عجیب مثال دیتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یار آپ مرغی کو اونٹ کا گوشت کھلانا شروع کر دیں، مرغی کی غذا میں اونٹ کا گوشت ملا دیں، تو اونٹ بہت بڑا جانور ہے،
وہی مرغی آپ دیکھیں کہ اس کے انڈے کا سائز بڑا ہو جائے گا۔ ایک فطرت کا نظام ہے کہ وہی مرغی پہلے جو انڈے دیتی ہے وہ بھی رکھیں۔ اسی مقدمے میں انہوں نے آگے یہ مثال دی ہے کہ پھر اس مرغی کو آپ گوشت لے آئیں اونٹ کا، اس کا قیمہ کر کے اس کی غذا میں ملا دیں اور اس مرغی کو اونٹ کا گوشت کھلانا شروع کر دیں، تو جب اس کی غذا بدلے گی، وہ اتنے بڑے جانور کا گوشت کھائے گی تو اس کے انڈے کا سائز بدل جائے گا، اس کا انڈا بڑا ہو جائے گا۔ میں نے تجربہ نہیں کیا، لیکن یہ وہاں انہوں نے لکھا ہے، آپ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہوگا ٹھیک۔ وہ فرماتے ہیں جس قوم کا لباس، حلیہ، چہرہ مورا اختیار کیا جائے، اس کی بہت سی عادتیں در آتی اور بہت سی بڑی بڑی برائیاں چھوٹی چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی۔ نتیجتاً بندہ اسی قوم میں ضم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا نظام دیکھ لیں کہ ہمارا ہر کھاتا پیتا بندہ، ہر صاحب اقتدار و اختیار بندہ جس کے بس میں کچھ ہے، وہ اہل مغرب کی طرح، انگریزوں کی طرح، امریکن کی طرح، اہل مغرب کی طرح لباس بھی، حلیہ بھی، اٹھنا بیٹھنا بھی پسند کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انہی کی طرح اس سے نمازیں بھی چھوٹ گئی، انہی کی طرح وہ عبادات کا بھی تارک ہو گیا، انہی کی طرح غذا میں حلال حرام پاک پلید ختم ہو گیا، انہی کی طرح معیشت میں سود در آیا، اور انہی کی طرح ہمارے شہروں میں ان سے زیادہ شراب پی جاتی ہے۔ حکومت کی، ریاست کی طرف سے پابندی ہے، اس پابندی کے باوجود شراب غیر ملکی اتنی آتی ہے جس کا حساب نہیں، اور ملک کے ہر شہر گاؤں قریے میں لوگ گھروں میں بھی بناتے ہیں۔ آپ نہیں پڑھتے روز خبروں میں آتا ہے زہریلی شراب پی کر 42 بندے مر گئے۔ وہ مرنے دو خنزیروں کو، گھر میں بنائی اور وہ پی اور مر گئے۔ یہ کیا قوم ہے، کیا لوگ ہیں، کون سا ملک ہے یہ؟ اسلام کی کون سے اسلام کی ریاست ہے یہ؟ پورے ملک کا نظام سود پہ استوار ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ غیر مسلم اقوام اب سود سے تھک چکی ہیں۔ جاپان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی بھی ان کا، وہ لا مذہب ہے۔ جنگ عظیم تک تو بادشاہ کوئی خدا مانتے تھے، اب پتہ نہیں اب بھی ان کا کچھ ایسا ہی ہوگا۔ کچھ تھوڑے بہت بدھ مت کو ماننے والے ہیں، اکثریت انہی کی ہے، بالکل لادین قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے بلا سودی بینک مقابلے میں شروع کر دیا کہ سود سے نجات حاصل کی جائے۔ تقریباً 35-36% ان کی معیشت بلا سود پہ چلی گئی ہے کہ یہ سودی معیشت ملک کو تباہ کر رہی ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، اسے ختم کیا جائے۔ شراکت پہ کام کیا۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ کے بڑے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں وہ اسی پہ تحقیق پہ لگے ہوئے ہیں۔ 2 باتوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ سود ختم کیا جائے اور زکوٰۃ کی طرح کا فکس ٹیکس وہ دولت پہ عائد کیا جائے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں، اتنے پیسے حکومت کو دے۔ یعنی اسلامی احکام کے فائدے 2 طرح سے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ۔ تو دنیاوی فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے، لین دین میں دیانت کرے گا تو اس کی تجارت چمکے گی، سچ بولے گا تو اس کی عزت ہوگی،
تو وہ بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر مال سے ایک حصہ اللہ کے نام پر دیا جائے اور سود نہ لیا جائے تو زیادہ برکت ہوتی ہے معیشت میں۔ اگر اس بات کو اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کی تعلیم سمجھ کر کریں تو دونوں جہاں کا فائدہ اٹھائیں گے، نہیں تو اس دنیا کا فائدہ تو حاصل کریں گے۔ پیاسے کے لیے ٹھنڈا پانی ایک نعمت ہے، جسے دو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ مومن ہو یا کافر۔ مومن پیے گا الحمدللہ کہے گا، یہاں بھی پیاس بجھ گئی، وہاں کا بھی ثواب ہو گیا۔ کافر پی کر اللہ کو بھول جائے گا، اسے دنیا کا فائدہ تو ہوگا۔ تو وہ قومیں ان چیزوں سے بھاگ رہی ہیں جن کے پیچھے لگ کر ہم ان سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا قانون عدالت جتنا ہے، نظام انصاف سارا غیر اسلامی اور کافرانہ ہے۔ ہم سارا دن چیخم دھاڑ ہوتی ہے، انصاف انصاف انصاف، عدالت سے انصاف ملے۔ کون سا انصاف؟ آپ کا تو قانون ہی غیر منصفانہ ہے۔ غیر منصفانہ قانون سے کون سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ لہذا روز ظلم ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی ہمت ہے، طاقت ہے، وہ اپنی مرضی کا انصاف لے لیتے ہیں۔ جو غریب ہیں وہ پستے رہتے ہیں، وہ مرتے رہتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے دامن پاک رکھا وہ کامیاب رہا، وہ دنیا میں بھی معزز رہا، پرسکون حیات گزاری، اطمینان سے وقت بسر کیا، عزت و آبرو سے دنیا سے رخصت ہوا، اور دائمی زندگی میں بھی کامیاب رہا، آخرت میں بھی سرخرو ہوا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے دامن خاک آلود کر لیا، دساہا اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا۔ اللہ نے اسے ایک اعلیٰ مخلوق بنایا تھا، وہ وہاں سے گر کر خود کو خاک میں اس نے ملا دیا، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، بد اخلاقی کر کے، برا کردار اپنا کر، برا عقیدہ اپنا کر خود کو خاک آلود کر لیا، اپنا دامن خاک آلود کر لیا۔ وہ اس نے اپنا نقصان کیا، خود برباد ہو گیا۔ وہ اس پہ نہ رہے کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا، میں نے فلاں کا مال لوٹ لیا، فلاں سے میں نے اتنے لوگوں کو نہیں، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ کسی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، کس نے اپنے عمل میں گرفتار ہوں گے۔ تو یہ قاعدہ ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں بھی دیکھ لو، نیک لوگ بھی پرسکون حیات پاتے ہیں، آخرت میں بھی انہی کو آرام نصیب ہوگا، اور جس نے دامن آلودہ کر لیا یہاں بھی رسوا ہے، وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔